سب سے بڑی چیز سبق لینے کا مزاج ہے۔ جس شخص کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے اس کے لیے خدا کی ساری دنیا ایک زندہ کتاب بن جائے گی، اور جو اس مزاج سے محروم ہو وہ ایک قسم کا جانور ہے جو سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی نہیں جانتا کہ کیا دیکھا اور کیا سنا۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو مومن کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو قابل پیشن گوئی کردار کا حامل ہو۔ اس کی اصول پسندی کی بنا پر اس کے بارے میں پیشگی طور پر یہ اندازہ کیا جا سکے کہ کن حالات میں وہ کس قسم کے رویے کا اظہار کرے گا۔ ہر چیز کا یہ حال ہے کہ وہ کسی اعتبار سے سخت ہے اور کسی اعتبار سے نرم۔ ایک شخص ایک انداز سے معاملہ کرنے میں بے لچک نظر آتا ہے، مگر وہی دوسرے انداز سے معاملہ کرنے میں ہر شرط پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو جاننے میں زندگی کی تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو آدمی آدھی بات کو جانتا ہو اس کو بقایا آدھی بات بتائی جا سکتی ہے۔ آدمی کو اسٹیشن تک خود پہنچنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی سواری اس کو اس کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ تعلیم آدمی کو بے شعوری سے نکالتی ہے اور اس کے اندر شعور کی صفت پیدا کرتی ہے۔ اس دنیا کی تمام کامیابیاں بلا شبہ تعلیم یافتہ انسان کے لیے مقدر ہیں۔ تعلیم کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایسے ساتھی مل جائیں جو چپ کی زبان جانتے ہوں، جو بولے بغیر سنیں اور لکھے بغیر پڑھیں، جو سطروں سے گزر کر بین السطور میں چھپی ہوئی باتوں کو جان لیں۔ علم انسان کو مکمل انسان بناتا ہے۔ علم سے آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور خدا کو بھی۔ علم کے ذریعے دین میں بھی ترقی حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں بھی۔ علم انسان کو حیوانیت سے اٹھا کر حقیقی انسان کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ اینٹیں بکھری ہوئی ہوں تو وہ ملبہ کا ڈھیر ہیں، مگر جب اینٹیں ایک دوسرے سے جڑ کر عمارت بن جائیں تو وہ طاقت کا قلعہ ہیں جس میں قومیں پناہ لیں۔ اکثر لوگ پریکٹیکل کا تقابل آئیڈیل سے کرتے ہیں، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ پریکٹیکل کا تقابل پریکٹیکل سے اور آئیڈیل کا تقابل آئیڈیل سے کیا جائے۔ ذاتی مفاد کے لیے ہر آدمی عقل مند ہوتا ہے، وسیع تر انسانی مفاد کے لیے عقل مند بننا صرف اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ جائے۔ لوگ سمندر کے کنارے پڑے ہوئے گونگوں سے کھیل رہے ہیں، کسی کو فرصت نہیں کہ وہ سمندر کی گہرائی میں چھپے ہوئے قیمتی موتیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا حالات کی زبان میں بولتا ہے، عقل والے اس کو سن کر رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جو بصیرت سے کام نہ لے وہ تاریکیوں میں بھٹکتے ہیں۔ چھوٹی چیز کو بڑا سمجھنا اور بڑی چیز کو چھوٹا سمجھ لینا، یہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔
فرد کی زندگی میں بھی اور وسیع تر قومی زندگی میں بھی۔ تاج محل لوگوں کا محبوب اس وقت بنتا ہے جب کہ وہ خاموش حسن میں ڈھل جائے۔ اگر وہ جار حسن کا نمونہ ہو تو ایسے تاج محل کو کوئی نہیں بخشے گا۔ دنیا میں ہر آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی نقصان مقدر ہے۔ دانش مند وہ ہے جو نقصان کو خدا کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ کوئی نیک کام آپ ذاتی قربانی کے ساتھ شروع کریں تو پیشگی طور پر سمجھ لیجیے کہ اس کام میں آپ کو دوسروں کا تعاون حاصل ہوگا۔ انسان کے اعمال کی درستگی ہمیشہ اس کی فکر کی درستگی پر منحصر ہوتی ہے۔ سوچ سے عمل پیدا ہوتا ہے مگر عمل سے سوچ نہیں پیدا ہو سکتی۔ بصیرت یہ ہے کہ آدمی چھوٹے واقعات کو بڑے واقعات کے روپ میں دیکھ سکے۔ بڑے واقعات کو تو اندھے اور بہرے بھی جان لیتے ہیں۔ الفاظ کا تاج محل خواہ کتنا ہی حسین ہو، حقائق کا طوفان اس کو اس طرح بہا لے جاتا ہے جس طرح کوئی آندھی تنکوں کے ڈھیر کو۔ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ آدمی دنیا سے جو کچھ پائے اس کو زیادہ بہتر صورت دے کر وہ اسے دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمت علم کی ہے۔ 100 میں ایک اگر محنت کی قیمت ہو تو 100 میں سے 99 علم کی قیمت قرار پائیں گی۔ غلط اقدام کی طاقت ہر شخص کو حاصل ہے لیکن غلط اقدام کے بعد اس کے غلط انجام کو روکنے کی طاقت کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اخلاق کے ذریعے دل کو جیتا جا سکتا ہے اور دل کو جیتنے کے بعد کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی جس کو جیتنے کی ضرورت ہو۔ یافت ایک حاصل ہے لیکن محرومی اس سے بھی زیادہ بڑا حاصل ہے۔ اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جو اس دوسرے حاصل کو جانتے ہیں۔ تقابل کی حکمت کو جانیے کیونکہ صحیح تقابل آدمی کو صحیح راہ تک پہنچاتا ہے اور غلط تقابل ہمیشہ غلط راہ تک۔